ASI ٹائپ تھا، اس نے کہا کہ 1,20,000 روپیہ دے چڈا گے۔ اب اس پہ اتنی دہشت طاری ہوئی اس بات کی کہ اس نے بندوں کو گھر سے بلا کے انہوں نے کہا بندہ لے جاؤ اپنا، میری بیوی بھی راضی ہے، ہم بھی راضی ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ یہ جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے اللہ کو دن۔ قربانی کرنی ہے، کدی کرنا مجھ سے ڈال دیا تو خامد نے بیوی کے ساتھ سیکسی کرنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے؟ یعنی رابن ہوڈ بنے میں امیرہ کو لکھوں غریباں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑے مختصر سے عرصے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں، بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، اور یہ جو عرصہ ہے، یہ جو وقت ہے، اس کا مقصد صرف آگے کی تیاری ہے، اگلی تیاری کر لو، یہ اس کے لیے ہے۔ اب یہ بات کسی کو کہو گے آپ کو پتہ ہے کہ آپ دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہاں جی پتہ تو ہے۔ تو پھر آپ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں کر تو نہیں رہے۔ تو یہ کتنی عجیب لگے بات کہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے پتہ بھی ہے لیکن میں کر نہیں رہا۔ کیا پتہ پھر آپ کو؟ پھر تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ میں نے بتایا نا کہ ہمارے کانسیپٹ اتنے عجیب و غریب ہیں جو ہم نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، کہ خود ہی طے کیا ہوا ہے کہ بس، جیسے میں پچھلے جمعے جو یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ ایک آدمی کو میں نے کہا کہ آؤ نماز پڑھ لیں، آئیں نماز پڑھ لیں، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار تسی نماز پڑھ لو، میرے تھے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ اکثر لوگ کپڑے ٹھیک، تو میں نے کہا کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو کیا آپ کا یہ عذر قابل قبول ہے؟ کپڑے ٹھیک نہیں، نماز نہ پڑھیں، پھر کیا مطلب؟ آپ سے کہا جائے کوئی بات نہیں، آپ کپڑے ٹھیک نہیں ہوتے تھے، کوئی بات نہیں، اب نہ پڑھیں نماز، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کہتے ہیں نہیں میں نے پتہ بڑے لتر پہنے میں، یعنی اس کا کانسیپٹ تھا کہ لتر پہنے نے بڑے۔ کیا لتر پہنے ہیں؟ لتر پہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ایسے ہی کوئی بلا کے وہ کوئی فرشتہ آئے گا، وہ پکڑ کے 2-4 چپیڑے منہ مارے گا، کہے گا چلو جی بس ٹھیک ہے آپ نے نماز نہیں پڑھی، چلو دفعہ جو تو چلو، شرارتی نہ ہو تو۔ یہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ یہ ہوگا، کہ ایسے ہی مذاقاً کوئی 2 ادھر مارے گا، چلو دفعہ ہو، نماز نہیں پڑھ کے آیا۔ تو انہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں اس بات میں کہ یا اللہ ان کو بچا لے، یا اللہ۔ یعنی امی عائشہ کہہ رہی کہ حضور اتنا روتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے روتی رہتی تھی، اتنا روتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لتر 2 پہنے نکل ختم ہو جانی۔ یعنی 1000 سال کا دن ہے جہنم کا، جب جہنم میں چلے جائے تو 1000 سال کا جنت کا جہنم کا دن۔ کسی کو یہ اتنی سزا ہوئی کہ 2 دن آپ کو سزا ہے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اس بات کا پکا پتہ نہیں ہے، کیونکہ پکا اگر پتہ ہو نا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، تو پھر نہیں آدمی پنگے لے سکتا۔ کل میں نے ایک آدمی کو فون کیا،
ایک بندے کو پولیس پکڑ کے لے گئی، لڑکے کو، ایسے ہی تو جس طرح پولیس پکڑ لیتی ہوتی ہے. تو اس نے پولیس نے اس کو کہا کہ وہ ASI ٹائپ تھا، اس نے کہا کہ 1,20,000 روپیہ دے چھڈا گے. وہ غریب لوگ تھے، انہوں نے رات کو کہیں مجھے فون کیا تو 10 بجے قریب اس کا فون آیا کہ بھائی نو ساڈے بندے نے منڈے نے پھڑ کے لے گئے تھے، حالانکہ کوئی گل بھی نہیں تھی. وہ ایسے فضول سب کسی کا مسئلہ تھا، اس کو پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا جی بڑے میں ایک فون بھی کرایا کسی MNA صاحب کو، تو چھڈیا نہیں انہوں نے کہا جی پیسے ہی دو. تو وہ تو پیسے ہی نہیں ہے، کس کو دے. تو میں نے ایسے اسے کہا، میں اس کا نمبر ہے ASI، کہتا یہ ہے. میں کہا مجھے دے. تو میں نے اسے ASI کو فون کیا، میں کہا بیٹا میرا نام ہے نعیم بٹ، یہ میرا نمبر تیرے پاس آ گیا؟ آ گیا. میں کہ یہ لڑکے کی جس کو تم لے کے آئے ہو نا، کہ تسی تھانے آئے ہو تو دساں کہ کس کیس سے آئے. میں تھانے میں نے نہیں آنا، لیکن تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں کہ تم جس کو لے کے آئے ہو نا، جس کیس میں یہ جھوٹا ہے، یہ بچہ سے شریف آدمی ہے، تو پیسے مانگ رہے ہو تو یہ نہیں. تو میں کہا میرا نام نعیم بٹ ہے، یاد رکھنا، یہ نمبر بھی یاد رکھنا. اور میں شہباز شریف کا یار ہوں، شہباز شریف کا دوست ہوں. میں بتا اتنا تو بتا دوں. اب تیری مرضی چھوڑنا چھوڑ دیں تو نہ چھوڑ. تو یہ کہہ کہ میں نے فون بند کر دیا. اب اس پہ اتنی دہشت طاری ہوئی اس بات کی کہ اس نے بندوں کو گھر سے بلا کے انہوں نے کہا بندہ لے جاؤ اپنا. تو مجھے وہ کہنے بھائی تجھے کی کیا ہے؟ لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، صرف میں نے کہا کہ میں باس کا یار ہوں. تو اتنی دہشت طاری ہو گئی. تو ہم وزیر اعظم کو تو جانتے ہیں، اللہ کو نہیں جانتے. اب وہ اس ASI کو اللہ کا نہیں پتا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کیا جواب دے گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. وہ وزیر اعظم سے ڈر گیا، حالانکہ نہ مجھے کیا پتا کون اس کا یار ہے بھی کہ نہیں ہے یا کیا ہے، لیکن ڈر گیا. ہم وزیر اعظم سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے. یقین کریں، اگر اللہ سے ڈر رہے ہوں تو یہ زندگی گزاریں. ہم مطمئن ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، خیر ہے، خیر صلی اللہ. بٹ ٹھیک ہے. کل ایک دوست کے پاس گئے دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے، وہ مطمئن تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں سمجھ نہیں، کہتا کہ سمجھ نہیں آتی کسی طرح کہ کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا میرے کو، کہتے کوئی گناہ ہو گیا تو میں وہ معافی مانگ لوں. میں نے کہا کتے گناہ ہو گیا؟ کتے گناہ ہی گناہ ہے، نیکی کا کام کر کون سا رہے ہو. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نیکی کیا ہے. یہ جو میں یہاں پہ کہتا ہوں نا کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. اگر آئیڈیا ہو جاتا تو یہ نہ کرتے. ہم نے ابھی اس کو ہمیں پکا یقین نہیں کہ یہی ہونے والا ہے، کیونکہ ہم سن نہیں رہے. پکا یقین کہاں سے آئے؟ بات تو سن نہیں رہے، نہ کوئی کر رہا ہے. صبح شام کون کر رہا ہے یہ بات کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا؟ ہے کوئی سن رہا یہ بات کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو، اور کوئی سفارش نہیں ہوگی. اکیلا میرا اور اللہ کا اکیلا سامنا ہونے والا ہے. نہ جھوٹ بول سکوں گا، نہ کوئی بات جس طرح نہیں، مطلب ادھر ادھر کر کے ایسا بھی نہیں ہونا. ہر صحیح بات کرنی پڑے گی. سارا جسم میرے خلاف گواہی دے دے گا. میری آنکھیں میرے خلاف بول پڑیں گی، میرے کان میرے خلاف ہو جائیں گے، میری رانیں میرے خلاف بول پڑیں گی، میری شرمگاہ میرے خلاف بول پڑے گی کہ اس نے یہ کیا تھا. پھر کیا کرو گے؟ یہ ہونے والا ہے عن قریب. اگر یہ یقین ہو تو میرے دوستو پھر یہ زندگی نہیں گزاری جائے گی. یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یقین آتا ہے کسی بات کو سن سن کے بول کے سن کے یقین بنتا ہے. نہ سن رہے نہ بول رہے، یقین کیسے بنے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا کرو یار، اللہ کے نبی کی باتیں پڑھا کرو. اللہ کے نبی کی باتوں میں نور ہے. اور لوگوں کی جو کتابیں پڑھتے ہو نا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے اور کتابیں پڑھنے کا ٹائم، وقت نہیں ہے، تھوڑا وقت ہے. تھوڑے وقت میں وہ پڑھا کرو جو کوالٹی ہے، جو کوالٹی والا ہے. آدمی کو بھوک لگی ہو نا
تو اگر آپشن ہو نا، آپشن اس کے پاس، تو آدمی کہتا ہے کوالٹی فوڈ کھانا چاہیے یار، بھوک لگی ہے کوالٹی فوڈ کھائیں. تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں کوالٹی والی چیز پڑھے جی. کوالٹی نہیں دفع کرے اس کو کہ اس نے کیا کہا تو اس نے کیا کیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. ایک دن نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سبحان، آپ کے چہرہ کھلا ہوا تھا، بشاشت چہرے پہ بشاشت تھی. آدمی خوش ہو، ہماری خوشی کیا ہوتی ہے کہ کسی کو اگر یقین ہو جائے نا کہ میں نے پلاٹ لیا تھا 10 لاکھ روپے کا، تو آج وہ 20 لاکھ کا بک گیا، تو اب اس کو کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ اس کو خوشی ہو رہی ہے. اس کی خوشی دور سے نظر آئے گی، دور سے دیکھنے لگے گا کہ خیر تے ہے، آج بڑے کھلے ہو جناب، کیا خیال ہے. حضور کا چہرہ بشاشت والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بشاشت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے چہرے پہ بشاشت بڑی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. بشاشت والا چہرہ لے کے لوگوں سے ملنا یہ بھی اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر ہے. تو کہا جی یہ کیسے ہوتا ہے، بشاشت والا چہرہ کیسے ہوتا ہے؟ صحابہ کے بھی قربان جائیں، وہ ہر بات پوچھ لیا کرتے تھے، وہ ہمارے لیے پوچھتے تھے، وہ ان کو خود پتہ تھا، ہمارے لیے پوچھتے تھے کہ تمہارے تک بات پہنچ جائے. تو آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ اس کا بشاشت والا ہوگا جس کا دل مطمئن ہے، جس کا دل مطمئن ہے، اس کا چہرے پہ بشاشت. کیونکہ چہرہ دل کا آئینہ ہے، جو دل ہوگا وہ چہرے پہ ہوگا. دل اگر پریشان ہے چہرہ بشاشت والا نہیں ہے. جس کی بیوی اسپتال میں داخل ہے اس کا چہرہ بشاشت والا ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جس کی بیٹی اسپتال میں ہے، چلو بیوی کا تو شاید ہو جائے کسی کا، جس کی بیٹی ہے، جس کا بیٹا ہے، جس کی ماں ہے، چہرہ بشاشت والا آپ نے فرمایا اس کو جس کا دل مطمئن ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر دل مطمئن کس کا ہوگا؟ کیسی بات پوچھ لی، ہر بات پوچھ لی کہ دل کس کا مطمئن ہوگا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، دل اس کا مطمئن ہوگا جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے. جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے گا اس کا دل اللہ مطمئن کر دیں گے. جس کا دل مطمئن ہوگا اس کا چہرہ بشاشت والا ہوگا. یہ انٹر لنک ہے سارا سسٹم. میرا ایک دوست ہے، اس کی بیوی، وہ جو سچ مچ کا انسان ہے، سچ مچ کا انسان، وہ بیوی اس سے راضی رہے گا، بیوی سے راضی رہے گا. تھوڑی ہوں گے بیچارے ایسے جو تنگ ہوں گے، ورنہ زیادہ راضی رہیں گے، اللہ کا حکم سمجھ کے راضی رہیں گے. تو میرا ایسے ہی ایک دوست ہے، اس کی بیوی اسپتال میں داخل ہے وہاں دبئی میں. تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی جان کیا حال چال ہے ہماری بہن کا؟ تو انہوں نے کہا یار وہ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، اسے طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے، مگر ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں. میری بیوی بھی راضی ہے، ہم بھی راضی ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں، اللہ جو کرے گا اس میں خیر ہوگی. اب اس آدمی کا چہرہ بشاشت والا ہوگا جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، وہ بشاشت ہی بشاشت. لیکن اللہ کے فیصلوں پہ میرے دوستوں راضی وہ ہوگا جو اللہ کو جانتا ہے. جو جانتا نہیں وہ راضی کیسے ہوگا؟ اس لیے میں نے کہا نا کہ حضور کی باتیں پڑھا کرو. حضور کی باتوں میں ایسا نور ہے کہ چہرہ ہی آدمی کا کھل جائے گا. بات پڑھ کے مزہ آ جائے گا، بات سن کے مزہ آ جائے گا. آیا مزہ کہ نہیں آیا؟ کیا کہنا. اور سنو اللہ کے نبی کی باتیں سناؤ آپ. ایک دن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا، شدید بخار، اتنا بخار تھا کہ آپ نے رضائی لی ہوئی تھی. تو میں نے رضائی کے اوپر سے آپ کو جب چھوا تو رضائی کے اوپر سے میرا ہاتھ گرم ہو گیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے، جو حضور کو جانتا ہے اسے حضور کی باتوں سے مزہ آئے گا. آپ نے فرمایا ہاں ابو سعید، ہمارا یہی معاملہ ہے، ہمارا یہی معاملہ ہے. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ ہماری تکلیفیں بھی دگنی ہیں، ہمیں دگنی تکلیفیں آتی ہیں، تم لوگوں سے 2 گنا تکلیفیں آتی ہیں زیادہ، اور ہمارے اجر بھی زیادہ ہے، ہمارا یہی معاملہ ہے. تو کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ کہ سب سے زیادہ دنیا میں تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں دنیا میں انبیاء پہ آتی ہیں، نبیوں پہ. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس پہ تکلیفیں آ جائیں، نیک آدمی پہ اگر تکلیف دیکھ لیں تو کہتے ہیں یار اڈے نکی کیتا ہے، کوئی چکر ہے بھائی جان، تو ہی نیک بڑے نے کوئی چکر ہے. یعنی تکلیف پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور کوئی گڑبڑ آدمی. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ آتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس پہ؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد نیک لوگوں پہ. تکلیفیں نبیوں کے بعد نیک لوگوں پہ آتی ہیں. اور آپ نے پھر اللہ کتنا شدید بخار ہے، اور آپ کیا پیغام دیں دنیا کو اس بخار؟ ہمیں بخار کو بات کرنے کو دیر نہیں کرتا، گلی نہ کرنا. تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ابو سعید اس کے بعد نیک لوگ. اور بعض نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ اللہ ایسی تکلیفیں بھیجتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے ایک چوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے اس کے سوا کچھ رہتا ہی نہیں، سب کچھ ہی اللہ لے لیتے ہیں اس سے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے اس کے پاس. لیکن آپ نے اگلی جو بات فرمائی وہ کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا لیکن وہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی ان تکلیفوں پہ ایسے خوش ہوتے ہیں، یعنی ان تکلیفوں کو ایسے انجوائے کرتے ہیں جیسے تم میں سے لوگ مال کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں. ہماری خوشی کا تعلق تو مال سے ہے، ہمارے پاس مال آئے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، مال چلا جائے تو آپ نے فرمایا جیسے تم مال آنے سے خوش ہوتے ہو نا، وہ تکلیف آنے پہ ایسے خوش ہوتے ہیں، اللہ ایسا دل مطمئن کر دیتے. اور ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہمارا کانسیپٹ ایک ہی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ دا کی فضل ہے، اللہ نے کیڑی نیکی کیتی ہے جناب پیسہ کو آئی جا رہا ہے. حالانکہ وہ سود کا کام کر رہا ہے، وہ سود کے بینک چلا رہا ہے، ہم سمجھ رہے کہ اس پہ اللہ کا فضل ہے اور پیسے آ رہے ہیں. کیونکہ ہمارا معیار اور ہے، ہمارا معیار ہی بالکل اور ہے. ہم نے سمجھی نہیں بات کے بات کیا ہے. ہم سمجھے کیوں؟ کوئی بتا ہی رہا، نہ سن رہے. ہم آخرت کی تیاری میں ہیں، ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں دنیا میں، آخرت کی تیاری. آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جو بات سنیں، یہ جو دن میں نے ابھی جو آیتیں پڑھی تھی شروع میں، یہ سورہ فجر کی آیات ہیں. یہ جو دن آج شروع ہے نا، پہلا دن جس کا آج شروع ہوا ہے، یہ جو عشرہ شروع ہوا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ پورے سال میں کوئی دن کوئی وقت ایسے نہیں ہیں جو اللہ کے یہاں اس سے زیادہ محبوب ہو. سب سے زیادہ محبوب یہ دن ہے 10 دن، سب سے زیادہ عبادت کے لحاظ سے سب سے زیادہ محبوب دن ہے اللہ کے ہاں. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے یہ دن. دیکھو نا ان صحابہ کو دیکھو کیا سوال کرتے تھے، یعنی جب آپ نے کہا کہ سب سے محبوب ہیں تو انہوں نے کہا جی اچھا. ان کے نزدیک تو تھا کہ جہاد سب سے افضل ہے، جہاں جان مال لگا دی. تو انہوں نے کہا جہاں یہ جہاد سے بھی زیادہ ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں یہ جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں اللہ کو دن. کتنے امپورٹنٹ دن ہو گئی. اور آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں لیکن آپ نے فرمایا ایک جہاد کرنے والا ایسا ہے جو اپنی ساری جان اور سارا مال لے کے اللہ کے راستے میں جائے اور پھر واپس ہی نہ آئے، شہید ہی ہو جائے، وہ افضل ہے، باقی سب سے افضل ہے، یہ دن سب سے افضل ہے. اور آپ نے فرمایا اس کا
ایک دن کا روزہ، ان 10 دنوں کا ایک دن کا روزہ، ایک سال کے روزے کے برابر ہے، ایک سال کے روزے. اور اس کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر اجر ہے. یہ 10 دن شروع ہو گئے آج. اس میں ضرور کچھ نہ کچھ روزہ رکھیں، کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں. اگر 10 نہیں پورے رکھ سکتے تو کچھ نہ کچھ رکھیں. ایک سال کے روزے کی عبادت کا ثواب ہے، سال کے روزے رکھنے کا. اور کوئی رات جا کے بھی گزار کے دیکھ لیں. اب تو راتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی رات جا کے بھی گزاریں، لیلۃ القدر کے برابر اجر ہے. لیکن ہمارا معاملہ عجیب ہے، ہم عجیب لوگ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے یہ سنا، یہ میں نے جو عبادت بتائی ہیں اس طرف نہیں دھیان کرنا کسی نے. وہ کہہ رہے ہیں جنہیں قربانی کرنی ہے، ایک مستحب عمل ہے، جس نے قربانی کرنی ہے وہ آج کل مغرب کی نماز کے بعد نہ وہ بال کاٹے نہ وہ ناخن کاٹے. یہ ایک مستحب عمل ہے. مستحب کیا ہوتا ہے؟ مستحب کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کریں تو اس کا اجر ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، اجر ہے. لیکن اس مستحب عمل کو ہم اتنے اہتمام سے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں فیس بکوں پہ ادھر کے کہ جیسے کوئی فرض سے بھی آگے لے گئے اس کو. بھئی یہ رکھو، کر لو، ایسا کرو. قربانی کرنی ہے تو نہ شیو نہ کرو اور نہ ہی ناخن کاٹو، کرو. لیکن اس طرح نہ اس کو بات کرو کہ فرضوں سے بھی آگے لے جاؤ اس کو، ایسا نہ کرو. لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جو 1 آدھ 2 4 5 10 دن کے بعد بس پھر نہ کرنا پڑے. ایسا کام بتاؤ کوئی، کیونکہ ہم روز کوئی عمل کرنا نہیں چاہتے نا. اس لیے اس کی تشہیر ہو رہی، جناب ناخن نہیں کاٹنے، جناب شیو نہیں کرنی، اور یہ نہیں کرنا، وہ نہیں. اس پہ زیادہ بحث کرنا. حالانکہ میں پھر سن لو بات، یہ مستحب عمل ہے. مستحب کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو وہ گناہ نہیں ہے. مطلب کبھی کسی کو کہو کہ تو قربانی کرنی ہے، کبھی کرنا مشکل ڈال دیا تو وہی ہے کہ کہتا ہے. ایسی کوئی بات آ رہی سمجھ. اب میں نے یہاں ایک دفعہ ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جو یہاں اکثر جمعہ یہاں تشریف لاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو میں نے ایک بات کی تھی عامر لیاقت کے بارے میں، آپ کو یاد ہوگا. میں نے کہا تھا کہ بھئی اس نے جنید جمشید کے بارے میں اس نے اس طرح اس کو تکلیف دی تھی، تو یہ دنیا میں اس کو تکلیفیں آ رہی ہیں. اب وہ جو کہ میں نے پرانی بات کی جب وہ زندہ تھا، اب تو مر گیا بیچارہ. جو مر جائے اس کے بارے میں تو حدیث میں آتا کہ اب مرے ہوئے کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرو، خیر کی ہی بات کرو. اب وہ میرا پرانا چکے تھا، اس وقت اس کی زندگی کا تھا. تو اب لوگ اس کو نکال کے نا کہ جی وہ مجھے نہ وہ پڑھ رہا ہے، کب کا ہے یہ کب کا نہیں. نیچے مجھے کمنٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف. او بھائی میں نے نہیں کی. اور پڑھ تو لیا کرو یار، کب کا ہے، خدا کا واسطہ یہ تو دیکھ لیا کرو کم از کم. کیونکہ کمنٹ لکھنے والوں تو وہ لکھی جا رہے ہو، جو منہ میں آتا کری جاتے ہیں، وہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں نا. عامر لیاقت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. دنیا ہم سارے گناہ گار ہیں. اس نے بھی غلطیاں کی، نیکیاں بھی کی، نیکیاں زیادہ ہیں اس کی، غلطیاں کم ہیں. اللہ بڑا کریم ہے بابا. اللہ بہت مہربان ہے. ہم اللہ کو اپنے معیار پہ نہ پرکھا کریں. اللہ ہے، وہ بندہ نہیں ہے. وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. بلکہ مجھے تو افسوس اس کی بیوی پہ ہے، وہ جو آخری بیوی تھی، جو لڑکی چھوٹی سی، اس نے بڑا ظلم کیا ہے. اس نے بہت ظلم کیا ہے، بہت بڑی ظالم ہے وہ. اس کو یا کسی نے کروایا اسے، یہ کیا کیا اس نے. بھئی کوئی اپنے خامد کی بھی تصویریں بناتا ہے ننگی، کوئی ہے تو بنتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یا تو اس کے کوئی بدکاری کر رہے تھے نا، تو پھر تو خامد تھا اس کا. خامد نے بیوی کے ساتھ سیکسی کرنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے اس. اگر وہ کر رہا تو اس کی تصویریں بنا رہی ہے، شرم نہیں آئی اس لڑکی کو، اور تصویریں بنا کے مارکیٹ میں چھوڑ رہی. کتنی بری بات ہے. اس کو پوچھنا چاہیے باقاعدہ کہ تم نے یہ کیوں کیا، تمہیں شرم نہیں آئی. ہم تو لوگوں کو پردے رکھنے کا حکم ہے، پردہ رکھو. دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے کسی کو غسل دیا، مردے کو غسل دیا، تو غسل دینے والے کے، ایک روایت میں نے پڑھا کہ غسل دینے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو غسل دیتا ہے، اتنا اجر ہے اس بات کا. اور پھر فرمایا کہ اگر غسل دیتے وقت
اس کے جسم پہ کوئی ایسا نشان تھا کہ جو ناقابل اعتراض تھا، اگر اس کو بتایا جائے تو مرنے والے کی تذلیل ہوگی، ذلت ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس نے کسی کو نہیں بتایا، اس کا گناہ چھپا لیا، نہیں بتایا۔ تو اللہ، روایت میں لکھا ہے، میں نے خود پڑھا تھا، مجھے اب اس کی ایگزیکٹ اس کی وہ یاد نہیں ہے الفاظ، لیکن یہ مجھے اس کا مفہوم سے یاد ہے کہ اللہ اس کے 70 کبیرہ گناہ معاف کر دے گا، یا 70 کبیرہ گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا اللہ۔ مرے ہوئے کی چھپانا، تو زندہ کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بتانا یہ زیادتی ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، ایسا نہ کرو۔ لوگوں کے گناہوں کو آگے نہ بتاؤ۔ جو یاد رکھو، میں اپنی زندگی کا میں نچوڑ بتاتا ہوں، جو لوگوں کی غلطیاں پکڑتا ہے، غلطیاں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے اور پھر اس کی تشہیر کرتا ہے، یہ میری بات غور سے سن لو، جو لوگوں کے گناہ پکڑتا ہے، اس کی ٹو میں رہتا ہے کہ ایک کردہ کی ہے، جو اس کے گناہ پکڑتا ہے اور پھر اس کی تشہیر کرتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، یاد رکھنا، اللہ اس کو ہدایت سے محروم کر دیں گے۔ ایسا نہ کرو، گناہوں پہ پردہ ڈالنا سیکھو۔ اللہ کے نبی نے کتنی ترغیب دی اس بات کی کہ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دو، گناہوں پہ پردہ ڈال دو۔ جو لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ اس پہ پردہ ڈال دے گا، جو لوگوں کے گناہ چھپائے گا اللہ اس کے گناہ چھپا دے گا، جو لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا کہ لوگوں کی غلطیاں نہیں پکڑے گا اللہ بھی اس کی غلطیاں معاف کر دے گا، جو لوگوں پہ رحم کرے گا اللہ بھی اس پہ رحم کرے گا۔ کتنا زبردست اس کا کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرو۔ لیکن چونکہ میرے دوستوں میں بار بار یہاں کہتا ہوں کہ ہم یہ سارے معاملے وہ کرے گا جس کا یقین ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن میں آئے گا جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اور دین میں میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنی اپنی رائے نہ دیا کرو، خدا کے لیے پوچھ لیا کرو کہ یہ کیا ہے، اپنی نہ مارا کرو، دین میں اپنی نہ مارا کرو۔ اور دین کی بات کوئی بھی کرے خدا کے لیے، اس کی یہ تلاش نہ کہا کرو کہ یہ دین کی بات کر رہی تھی عالم ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے یار، اس کے لیے عالم ہونے کی شرط نہیں اللہ نے لگائی۔ یہ عالم تو ہم نے بنائے ہیں کہ جی انہوں نے 9 سال مدرسے میں پڑھا تو یہ عالم ہے، اللہ کی نظر میں یہ عالم نہیں۔ اللہ کی نظر میں عالم، قرآن میں کہتا ہے کہ عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کے خوف والا ہے اللہ کے ہاں وہ عالم ہے۔ یہ ترتیبیں تو اب بنی ہیں، یہ مدرسے پڑھنا، یہ کتابیں پڑھنے، یہ کوئی حدیث تو حضور نے کوئی کسی کو عالم نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے یہ اب بن گئی ہے ترتیب اس کی، ٹھیک ہے یہ ہے عالم، لیکن یہ نہیں کہ آپ کو غیر عالم اللہ کی بات ہی نہیں کر سکتا، یہ زیادتی ہے، اس طرح نہ کیا کرو۔ اب جیسے میں جو ایک بات معاشرے میں سنتا ہوں پھر میں وہ یہاں بات ڈسکس کرتا ہوں۔ اب قربانی کے دن آ گئے ہیں، قربانی، تو قربانی اللہ کے نزدیک ایک بڑا عمل ہے، بڑا عمل ہے۔ انہوں نے اس قربانی کو اللہ نے کس سے جوڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے۔ ذرا غور کیا کرو کسی بات پہ کہ اللہ نے یہ سنت ابراہیمی کرانی تھی قیامت تک، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا، اور ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، پھر بیٹے کا جو واقعہ کہ بیٹے کو ذبح کرنے لگے، کہ بیٹے کو ذبح اللہ نے نہ کیا نہ کرانا تھا، لیکن ہمیں قربانی کی اہمیت بتانی تھی، قربانی کی اہمیت ہے کیا۔ اس دن میں سب سے زیادہ اہم دن، یا تو جو حج پہ گیا ہے، عرفات کا دن، عرفات کا میدان وہ سب سے افضل ہے، لیکن سارے تو حج پہ نہیں جا سکتے، ظاہر ہے۔ اب جو نہیں گئے ان کے لیے افضل چیز ہے قربانی کرنا، لیکن ہمارے جو خود بخود دین کی تشریح کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں، او جی تسی قربانی انہیں بکرے کر رہے ہو جناب، 8-10 بکرے قربان کر رہے ہو، گاواں کر رہے ہو، انہیں مہنگیاں، لوگوں کے ضروریات ہیں وہ پوری کرو۔ کوئی اسپتال میں ہے، مریض ہے، اس کو دے دو، کسی کے کوئی بچوں کی فیسیں جانی اس کو دو، یا یہ فاسد الفاظ ہیں۔ یعنی قربانی ہی رہ گئی، ایسی قربانی چھوڑ کے اسی بدل کرو، باقی پیسوں سے نہیں کر سکتے۔ باقی جو آپ نے اپنے بیٹے کی شادی پہ 10 کروڑ پہ لگایا تھا وہ لگاتے یہاں، یعنی قربانی کو کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں، قربانی کے پیسے میں نے، ایک آدمی تو اس کو کوئی پوسٹ ہی لکھ دی کہ جناب میں قربانی کے
میں کرنا چاہتا تھا قربانی کافی کرتا تھا میں بڑی، تو لیکن میں نے دیکھا کسی بچی کو اسپتال میں تھی، میں قربانی چھوڑ کے اس بچی کی مدد کر دی، اور لوگ کہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہی ہوگا جیسے وہ کہتا ہے نا، جیسے اپنے ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ جی میں امیروں سے ٹیکس لے کے غریبوں کو دوں گا، یعنی امیروں سے چھینوں گا، یعنی رابن ہوڈ بنے میں، غریبوں کو کھواں گا، امیرہ کو کھواں غریبوں دیں گا۔ یعنی آپ کو کس نے کہا یہ چھیننے کے لیے؟ آپ کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ امیروں سے میں لوں گا اور غریبوں کو دوں گا؟ یعنی تم اللہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے ہو، یعنی اللہ کو نہیں پتا اس سے لے کے اس کو دینا ہے، تم لینے آئے ہو اس سے۔ بابا اللہ پہ چھوڑ دو کچھ فیصلے، اللہ نے کہا قربانی کرو۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید پہ قربانی کی تھی، کتنے اونٹ قربانی کیے تھے پتہ ہے؟ 100 اونٹ۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ اس میں کسی کو ضرورت نہیں لوگوں کے پیسوں کی، کیا خیال ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں قربانی کرنی تھی، میں نے 100 اونٹ کرنے تھے، میں نے ایک ہی کیا، باقی 99 کے پیسے لوگوں کو دے دیے۔ وہ بابا اس وقت کا عمل قربانی ہی ہے۔ وہ 63 اونٹ خود ذبح فرمائے تھے آپ سے، خود ذبح فرمائے، اور باقی کسی نے کہا تم باقی کوئی اور کرے کہ میں تھک گیا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ اور لوگوں کی ضرورتوں کو اللہ پورا کرنے والا ہے، اور اللہ اگر تمہیں شوق ہے لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے کا، اللہ تم سے کرائے گا، لیکن کن پیسوں سے کرنے اس کا تعین اللہ سے پوچھو، آپ نے خود نہ فیصلہ کرو، اور پیسے نہیں۔ میری نیت ہے کہ میں نے 100 بکرے قربان کرنے، میں نے نیت کی ہوئی ہے، جس دن اللہ مجھے وہاں لے گیا میں 100 ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی اگر اللہ توفیق وہ بھی کروں گا۔ وہ بھی کرو یہ بھی کرو، یہ نہ کہا کرو کہ اس کو رہنے دو، یعنی ایک عمل اللہ نے بتایا۔ مجھے تو لوگ یہ حج میں بھی کہتے تھے، لوگ میں ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا، اب تو کووڈ کے بعد نہیں جا سکے، تو لوگ کہتے یار تو ہر سال حج پہ آئے نا، لوگوں کی ضرورتیں پوریاں کرو، حج تک کو آندے ہو؟ یار خود ہی فیصلہ کر رہے ہو تم۔ حج ہے، ضرورتیں ہیں، یا تو نا ان حج کے پیسوں سے یا قربانی کے پیسوں سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جانی ہیں، بس اس دفعہ اگر قربانی نہ کی تو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہے گی اب دنیا میں۔ دین کو سمجھو میرے دوستو، دین کے معاملے میں اپنی رائے دینا مناسب نہیں۔ اللہ سے پوچھو کہ اللہ نے کیا کیا، اللہ کے حبیب کی زندگی دیکھو، اللہ کے حبیب نے کیا کیا۔ اس وقت کا سن لو پھر غور سے، اس وقت کا سب سے بڑا عمل قربانی کرنا ہے، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے وہ۔ ہاں یہ نہیں ہے کل جیسے وہ ٹی وی پہ چلا دیتے کہ جی ایک بیل آیا جناب، وہ پتہ نہیں کی شہنشاہ بادشاہ، پتہ نہیں کیا نام رکھا اس کا، یہ جناب اب 50 لاکھ روپے کا بیل ہے۔ یہ باتیں ایسے جاہلانہ ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں قربانی جس پہ قربانی واجب ہے وہ وہی ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں وہ پتہ کرنے کے بعد، اب میں اس پہ اب ٹائم نہیں بیان نہیں کر سکتا، بعد میں پوچھ لینا۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اس طرح نہ کریں کہ ایسے یہ قربانی ہے، دکھاوا نہیں ہے کہ یہ ایک بیل لے کے 50 لاکھ کا بیل لینا، کروڑ روپے کا اونٹ لے کے قربان کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ زیادہ سے زیادہ قربانی جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ زیادہ قربانی کرے، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ضرورتیں پورے کرنے کا جذبہ ہے وہ بھی دل میں ہونا چاہیے، لیکن وہ اور پیسوں سے کرنی چاہیے، ان سے نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔